بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان توصیف علی توصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کوشش۔ آج ہم کریں گے مختصر سی گفتگو کراچی کی موجودہ صورتحال پر۔ آپ نے رہنا ہے میرے ساتھ۔ شہر کراچی، منی پاکستان، یہ روشنیوں کا شہر کراچی۔ یقین جانیے بہت اچھا محسوس ہوتا تھا جب دیگر شہروں سے مہمان ہمارے کراچی آیا کرتے تھے اور دوران سفر گفتگو میں یہ بات بھی شامل ہوتی تھی کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آپ کے شہر میں۔ زبردست ہو گیا ہے شہر کراچی، یہ کشادہ سڑکیں، وہ فلائی اوور، فلانا انڈر پاس، زبردست، آپ لوگوں کی زندگیاں تو سکون میں آ گئی ہوں گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم ماضی میں سنا کرتے تھے، مگر اب صورتحال اس کے برعکس ہے۔ اب اس شہر میں آنے والا اپنے سفر کا آغاز اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنی ناک کو بند کر لے، چونکہ کچرے سے اٹھتے ہوئے تعفن سے وہ شدید ذہنی اذیت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اب گٹر کا پانی بہتا ہے اس شہر کی سڑکوں پہ، اب گٹر کا پانی نالیوں میں نہیں بہتا۔ پینے کا پانی اس شہر میں مل جاتا ہے لیکن بوتلوں میں پیک ہو کر، جو کہ نہ تو ہر کسی کی دسترس میں اور نہ ہی ہر کسی کی پہنچ میں۔ اب کچرے کی کنڈیاں اس شہر میں نظر نہیں آتی کیونکہ یہ پورا شہر ہی کچرے کا انبار بن چکا ہے۔ اب کچرے کے بہت بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخر وہ سٹی جو کہ میگا سٹی تھا چند برسوں میں ہی کھنڈرات میں کس طرح تبدیل ہو گیا؟ میرا سوال یہ بھی ہے کہ 70% ریونیو دینے والے شہر کے ساتھ آخر ایسا برتاؤ کیوں کیا جا رہا ہے کہ اس کے شہریوں میں احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا جواب کوئی دے گا یا نہیں دے گا۔ میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ اس شہر کو اس نہج پہ پہنچانے کے پیچھے یہاں کی ہیں سیاسی جماعتیں، جنہوں نے اپنے اقتدار کی ہوس کے اندر، اپنے اقتدار کی ہوس کی بھوک میں پہلے اس شہر کا امن برباد کیا اور اس کے بعد اس شہر کو کچرے کا انبار بنا دیا۔ اب المیہ تو یہ ہے کہ وہی سیاسی جماعتیں یہاں صفائی مہم کا اعلان کرتی ہیں، بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، اخبارات کے پورے پیجز چھاپ دیے جاتے ہیں، مگر کراچی کا کچرا جوں کا تو رہتا ہے اور آتے جاتے ان کے وزراء کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ افسوس کا مقام تو یہ بھی ہے کہ یہ شہر جن اداروں کے ماتحت ہے، اس کے اعلیٰ افسران اپنی گاڑی کا شیشہ اس لیے چڑھا لیتے ہیں کہ کچرے سے اٹھتی ہوئی بدبو انہیں ناگوار گزرتی ہے، مگر کراچی میں پڑا ہوا کچرا ان کی صحت پہ کوئی برے اثرات مرتب نہیں کرتا۔ افسوس کا مقام تو یہ بھی ہے کہ انہی پولیٹیکل پارٹیز کے وزراء اس شہر کی سڑکوں پہ اپنی گاڑیاں دوڑاتے ہوئے تو آپ کو نظر آئیں گے، پر اس شہر کی سڑکوں کو بناتے ہوئے بہت کم لوگ ہی ہیں جو کہ نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور فرنٹ اسکرین میڈیا پہ ہزاروں شخصیات بے شمار اداروں کی جانب سے آواز اٹھانے کے باوجود حکام والا کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی اور شہر کی صورتحال دن بدن بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی۔ پر بحیثیت فرزند کراچی کی سڑکوں پہ سفر کرنے کے دوران میرے کانوں میں ایک چیخ و پکار، ایک آہو بکا، ایک سسکیاں، ایک روداد اور ایک فریاد مجھے سنائی دی جو کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ کراچی چیخ چیخ کے مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کراچی ہوں، مجھے گند سے بچا لے کوئی، گٹر کے پانی میں ڈوبا ہوں، نکالے کوئی، کما کے میں نے ہمیشہ سے وطن پالا ہے، کمائی میری کبھی مجھ پہ لگا لے کوئی۔ یہ 3-4 جماعتیں جو مجھ پہ قابض ہیں، انہی کے قبضے سے آزاد کرا لے کوئی۔ کوئی تو ہو جو نکالے مجھے اندھیروں سے، پھر سے لوٹا دے مجھے میرے اجالے کوئی۔ خدا را دیکھو میں کھنڈر سا ہوا جاتا ہوں، خدا را دیکھو میں کھنڈر سا ہوا جاتا ہوں، شہر قائد ہوں مجھے شہر بنا لے کوئی۔ روشنی چھینی ہے سب نے مجھے ہی کھایا ہے، میری حالت بھی دیکھے طرز بھی کھا لے کوئی، اور ترس گیا ہوں میں توصیف صاف پانی کو، میرے لیے بھی ایک سبیل لگا لے کوئی۔ ویورز، بحیثیت شاعر اس درد کو میں نے محسوس کیا، قلم بند کیا اور آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیا۔ اپنا اور گرد نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔